جی تو جناب، میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے میں چند ایک سوالات کر سکوں۔ محمد نظم الدین خان رضوی، سور کی اولاد۔ جی تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگ، گلی محلے کے لوگ آپ کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ جواب دیجیے گا۔ کتے، گانڈو سالے، تیری ماں کی مادر چوت، سور حرام خور، کتے بھوسڑی کا۔ نجم الدین صاحب، بڑا اہم سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ جو لال گلاب 995 والا ندیم دیوبندی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ 995 نمبر والا قاری ہے، صحیح ہے، غلط نہیں کہا ہے اس نے، اور نہ کوئی غلط کام کیا ہے۔ دیکھو کتنا بڑھیا قرآن پاک پڑھتا ہے یہ دیوبندی۔ یہ جو آپ کے ضیائی صاحب ہیں نجم الدین صاحب، انہوں نے آپ کے بارے میں پہلے بھی باتیں کی تھیں، عجیب عجیب باتیں کی تھیں۔ آپ کو یہ بھی کہا تھا گروپ بند کر، نجم الدین تو جیسے جاہل، اور بڑا کچھ کہا تھا آپ کو۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ پلیز بتائیے گا۔ یہ اتنا بڑا حرام الدہر ہے، ولد الزنا، حرام کا پیداوار۔ اس کو تو ایسا گوں کھلواؤں گا، ایسا گوں کھلواؤں گا کہ پوری زندگی یاد رکھے گا، اتنا گوں کھلواؤں گا اسے۔ نجم الدین صاحب، میرا ایک سوال آپ سے اور ہے کہ آپ کے ابا فوت ہو چکے ہیں، تو آپ کے ابا کہاں فوت ہوئے تھے؟ کس جگہ مرے تھے؟ بتائیے گا۔ لیٹرین میں مرا، لیٹرین کھاتے کھاتے۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ گھر آتے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کی خدمت تو کرتی ہوگی، تو آپ کو اپنی بیٹی کی، اپنی صاحبزادی کی سب سے زیادہ کون سی ادا پسند ہے؟ روز یہی کرتی ہے، میں جب بھی بستر میں جاتا ہوں آ جاتی ہے، کپڑا اتار دیتی ہے، محمد نظم الدین خان کا لنٹ چوستی ہے، دن رات چوستی ہے، ابھی کچھ دن پہلے تو پورا رات چوسی ہے۔ یار شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کی عزت تو جائے گی، وہ تو ہے بھی نہیں خیر، لیکن باقی پورے مسلک بریلوی کی عزت چلی جائے گی۔ کسی کے پاس اگر یہ بات چلی گئی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات اگر کسی نے یوٹیوب پر ڈال دی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو آپ کو ٹینشن تو نہیں؟ تمام باتیں بتاؤ گروپ میں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، یوٹیوب میں ڈالو، میں خود ہی چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں یوٹیوب میں ڈالو، بالکل نیٹ میں بھیجنا تاکہ عوام سن سکے، لوگ جان سکے۔ تو نجم الدین صاحب، جب آپ کی بیوی کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو آپ کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کچھ تو کہا ہوگا؟ کیا سمجھایا آپ کی بیوی نے آپ کی بیٹی کو؟ بتائیے گا پلیز۔ کہ بیٹا یہ سب چیز مت کیا کر، تیرا باپ ہے وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تو بے غیرت انسان ہے، لعنتی ہے، تیری بیوی میں کچھ نہ کچھ غیرت موجود ہے۔ چلو بہرحال، میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن تیرے جیسے شخص کو ویسے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ بتائیے، جو تو اپنے مسلک کو بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے، کبھی کسی عالم کو کافر کہتا ہے، کبھی تو اپنے مولویوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے مسلک والوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر میں ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ کسی سے پیسے تو نہیں لیتا؟ قسم کھا کر بتا آج۔ اس کے لیے میں قسم کھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں وہابیوں سے پیسہ لیتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے میرے اس سوال کا جواب دیا۔ اگلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، مدثر رضا کی تیرے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ تجھے کوئی کہے، کچھ کہے کسی حوالے سے، تو اس کی بات مانے گا؟ تم کس منحوس کے نام لے رہے ہو بے؟ وہ لعنتی گمراہ، ہم اس کی بات کو مانتے ہی نہیں، وہ جائے جہنم میں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اسے تو لات مار کر ہم اپنے مسلک سے نکال دیے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، اس سوال کا جواب آپ نے دے دیا۔ تو مولانا شاہد رضا شبیر جو ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ عالم دین ہے یا نہیں آپ کے نزدیک؟ کتے کی طرح بھونکتے رہتا ہے، اسے کچھ آتا جاتا ہے نہیں ہے، علم سے یتیم ہے وہ، کیوں مانے ہم اس کی بات؟ نجم الدین، جب تو گھر آتا ہے تو اپنے بیٹوں سے پہلا کام کیا کہتا ہے؟ آپ تیری ماں اور تیری بہن کو لا، ننگی کر کے لانا حرام خور، ہے نا، بنا کپڑا پہنائے لانا رے سور، لا لا تیری ماں کو اور تیری بہن کو۔ تو نجمو، میرا ایک اور سوال ہے تجھ سے، اگر تیرے گھر پہ یہ تیرے مناظر جو ہیں، شبیر، ضیائی، مدثر رضا، کلیم رضوی، اگر تیرے گھر پہ آئیں تو ان کو اندر کس طرح بلائے گا اور کیا سلوک کرے گا ان کے ساتھ؟
जो आएगा उसी को गाली बकूंगा, चाहे वो जो भी हो। आओ रे हराम खोरों, कुत्तों, सुअर के औलादों, आओ, है ना, पूरी रात गाली बकूंगा, तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। नजमुद्दीन, तेरी एक 16 सेकंड की ऑडियो थी जिसमें तूने अपनी माँ के हवाले से बताया था कि मैं अपनी माँ के साथ ये कुछ करता हूँ। और कौन कौन रिश्तेदार है जिनके साथ तूने ये उल्टा सीधा काम किया है? अपनी बेटी के साथ में भी हम बिस्तरी किया है। अपनी बेटी को बार बार रोकता था कि तू नाच गाना मत किया कर, रंडीबाजी मत किया कर, वो नहीं माना। तो एक दिन साला क्या किया, उसी को उठा के भिड़ा दिया, उसी के साथ हम बिस्तरी किया। हाथ दोनों, मेरा लंड को दोनों हाथ में अपना पकड़ ली, और पकड़ के बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के चूस रही थी, बहुत मजा मजा ले रही थी, और बोल रही थी कि अच्छा खासा मोटा हो गया है। मैं बोला और लंबा कर ले और डाल ले अपने मुंह में। तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझ जैसे कमीने इंसान को शर्म नहीं आई बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? बता रहा हूँ, तुझे गुस्सा आ रहा है। आज सच बात सुनने में तुम लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है? सच कह रहा हूँ मैं। बहरहाल नजमुद्दीन, मेरा एक और सवाल है तुम्हारे से। ये बताओ कि ये जो तुम्हारा शब्बीर रजा है, ये 995 नंबर वाला जो नदीम देवबंदी है, उसका फोन नहीं उठाता, इसकी क्या वजह है? इस हराम के पैदावार को कोई फोन मत करो, क्योंकि फोन का घंटी बजते ही इसकी पैजामा खराब हो जाता है। नजमुद्दीन, अगर तुझे कोई शिया या कादियानी मिल जाए, कोई काफिर मिल जाए, हिंदू मिल जाए, तो उसको सबसे पहला जुमला क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस की बात। बहरहाल मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे हिदायत अता फरमाए इन गालियों से, और ये जो तू अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ ही कुछ करता रहा, अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे। ये काम अच्छे नहीं, चाहे बरेलवी है, जो कुछ भी है तो, लेकिन ये काम अच्छे नहीं है। अपने मसलक को भी बदनाम नहीं कर, और अपने बच्चों के साथ भी ये सलूक न कर। माँ जिसका मुकाम, जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है, तूने उसको भी नहीं बख्शा। बेटी जो कि तेरी इज्जत है, तूने उसको भी नहीं बख्शा। बहरहाल हम तेरे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुझे हिदायत अता फरमाए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।